السلام علیکم ناظرین، جمیل گارڈن کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بیج کے ذریعے اخروٹ لگانے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ اس کے لیے میں نے پہلے سے مثلا 1 مہینہ پہلے 2 اخروٹ لیے تھے، تو ان میں سے میں نے تیار کیے ہیں۔ تیار کرنے کا طریقہ دیکھیں، 2 مثلا جو آپ کو بیگز نظر آ رہے ہیں میں نے آلریڈی لگا دیے ہیں۔ ایک لگا دیا، ایک آپ کو دکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے ایک میں نے چھوڑا ہے۔ تو کیا تھا، میں نے 1 مہینہ پہلے تقریباً 2 اخروٹ لے کے ان کو مثلا تھوڑی سی انہیں کریک کر کے مثلا کسی ٹیسٹر کی اور سکرو ڈرائیور کی مدد سے تھوڑا سا ان کو ہلکی سی ٹھوکر لگا کے ان کو کریک کرنا ہے، اور کریک کرنے کے بعد ان کو 2-3 دن پانی میں بھگو دینا ہے۔ 4 دن بھگے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پانی میں بھگونے کے بعد اس کے بعد نکال کے تازہ پانی سے دھو کے ان کو ٹیشو پیپر لے لیں 1-2، اس کے اندر ان کو مثلا لپیٹ کے اور اس کے اوپر پانی وغیرہ کا چھڑکاؤ کر کے اس کو گیلا کر کے، جو بیگ ہے نا، جو پلاسٹک کا ایک بیگ ہوتا ہے زپ والا، تو آپ نے یہ کرنا کیا ہے کہ اس کو پلاسٹک والے بیگ، زپ والے بیگ، چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ نے اس کو مثلا ڈال دینا ہے اور زپ وغیرہ بند کر کے صحیح ایئر لاک کر کے اس کو کسی گرم جگہ پہ رکھنا ہے۔ تو گرم جگہ کے لیے مثلا آپ یہ ہے کہ جو روئی ہوتی ہے، کپاس کی جو روئی، اس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، یا کسی اور جگہ بھی، فریج میں بھی لوگ رکھتے ہیں، کسی اور جگہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کسی گرم جگہ روئی کے اندر وغیرہ اس کو رکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو مہینے کے بعد یہ تقریباً ان میں سے اس کی جو جڑ ہے وہ نکل آئے گی۔ اگر یہ لیکن ہے کہ اس سے پہلے آپ نے ان کا انتخاب جو کرنا ہے، صحیح تازہ اور موٹے سے اخروٹ سلیکٹ کرنے ہیں۔ کمزور چھوٹے سے مثلا جلے ہوئے یا اس طرح کے چھوٹے سائز کے وہ اخروٹ سلیکٹ نہیں کرنے، اس طرح توانا قسم کے اخروٹ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے مثلا یہ ہے کہ یہ دیکھیں میں بیگ دکھا رہا ہوں، اس بیگ کے اندر میں نے ڈالے تھے، یعنی اس کو پہلے گیلا کر کے انہیں تھوڑا سا کریک کرنے کے بعد پانی میں بھگویا تھا۔ پانی میں تقریباً کوئی 4 دن 3 دن بھگے رہے ہیں۔ اس کے بعد اس مثلا ٹیشو پیپر کے اندر ڈال کے اس کو ٹیشو پیپر کو گیلا کرنے کے بعد اس بیگ میں ڈالے تھے میں نے۔ بیگ میں ڈالنے کے بعد مہینے کے بعد یعنی یہ تقریباً اگ گئے ہیں۔ انہوں نے جڑ وغیرہ چھوڑ دی ہے۔ یہ ان کو جو نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ جڑ ہے وائٹ کلر کی، مثلا یہ وہ حصہ ہے جو زمین کے اندر میں نے لگانا ہے، یہ جڑ ہے ان کی، یہ دیکھیں۔ اگر میں مزید کچھ دن چھوڑتا تو یہ تھوڑی سی اور لمبی ہو جاتی، لیکن ہے کہ ٹھیک ہے، نکل آئی ہے، چل جائیں گے یہ۔ تو ایک تو میں نے لگا دی ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، دوسرا یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے چھوڑا ہے، یہ اس کو لگانا ہے جی۔ یہ تقریباً جو آپ نے کھاد وغیرہ اس کی مٹی جو تیار کرنی ہے، اس میں ورمی کمپوسٹ میں نے تو جو بکری کی مینگنیں ہوتی ہیں وہ تقریباً زیادہ ڈالی ہیں، اس کے اندر مٹی وغیرہ شامل کر کے۔ گائے کا گوبر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر تھوڑی سی مٹی شامل کر کے ورمی کمپوسٹ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کو جو جڑ والا حصہ ہے جو وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے، یہ اس کو زمین میں دبانا ہے۔ زمین میں دبانے کے بعد اس کا کچھ حصہ جو آپ نے باہر بھی چھوڑنا ہے، مکمل زمین کے تھوڑا سا اس کو باہر ننگا بھی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ جو دیکھیں انگلی کی مدد سے مثلا جو مٹی وغیرہ ہے اس کو لگا دیں۔ اب یہ کچھ دنوں کے بعد نکل آئیں گے، ویسے تو نکلے ہوئے ہیں، اس کی جڑ بنی ہوئی ہے، لیکن ایک باہر آ جائیں گے، پتے وغیرہ اس کے نکل آئیں گے۔ یہ تھوڑا سا انگلی کی مدد سے اس کو دبا دیں، اور اس کے بعد اس کو پانی بھی دینا ہے۔ یہ دوسرا میں نے پہلے ہی لگا دیا تھا۔ ان بیگز کو آپ نے پانی دینے کے بعد کسی تھوڑی سایہ دار جگہ پہ رکھنا ہے، بہت زیادہ دھوپ میں نہیں رکھنا، سایہ دار جگہ پہ رکھنا ہے۔ کسی درخت کے نیچے رکھ دیں یا کسی اور سائڈ پہ رکھ دیں، سایہ دار جگہ ہونی چاہیے۔ یہ پانی دیکھیں تھوڑا سا اس کو ڈالنا ہے، تاکہ اگر پورا جو بیگ ہے اس کی مٹی اگر بالکل خشک ہے تو اس کے مثلا مٹی جو تر ہو جائے۔
یہ دیکھیے کافی دن پہلے میں نے جو کلمے لگائی تھی انگور کی وہ بھی میں نے لگائی ہوئی ہیں، ساتھ ہی جو ہمارے ایک بھائی ہیں اصغر خان صاحب، اصغر گریپس اٹک سے، وہاں سے منگوائی تھی، وہ بھی لگائی ہوئی ہیں، ساتھ پڑی ہوئی ہیں۔ بس پانی دینے کے بعد ان بیگز کو کسی سیف جگہ پہ جا کے کوئی بچے وغیرہ چھڑخانی نہ کریں، سائڈ پہ رکھ دیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ان میں سے پتے نکل آئیں گے، جب نکلیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا جی۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔